Dr. Rana Noor Siddiqui, born on 7th August 1992 in Maharashtra, is an exceptional personality who generously contributed to the society. We now award Madam Rana Noor Siddiqui with a Lifetime Achievement Award, Shah-e-Mulk. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سے میں بڑی خوشی کے ساتھ مخاطب ہوں۔ مجھے آپ نے جو عزت سے نوازا ہے، میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتی۔ یہ آپ کی انتہائی مہربانی اور اللہ کی میری طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ مجھے اس نے میری زندگی میں یہ درجہ دکھایا۔ بہت چھوٹے سے کام سے میں نے شروع کیا اور 50 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ میں 85 کی ہو چکی ہوں، 86 میں چل رہی ہوں، اور پتہ نہیں کتنی میں نے کبھی کسی چیز کو گنا نہیں، مجھے نہیں معلوم میں نے کتنے بچوں کو پڑھایا۔ بس ابھی ایک بچہ جس کی میں نے مدد کی تھی، اس کی ماں چوڑیاں بیچتی تھی، اس نے فارمیسی میں PhD کی ہے اور اسے بہت بڑی جگہ نوکری ملی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام میں ایسی زندگی بھر کرتی رہی، اور میں نے اس لیے ان کو کبھی نہیں گنا کہ خدا نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، ایک مضبوط جسم دیا ہے، میں گھنٹوں کام کر سکتی ہوں، میرے بدن میں کہیں درد نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اس کی۔ میں جو کھاتی ہوں ہضم کر سکتی ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی اس نے۔ میری زندگی کے سب کام پتہ نہیں کہاں سے فرشتے آتے رہے اور کرتے رہے۔ ایک درگاہ تھی، وہاں میں نے ایک شیڈ بنایا چھوٹا سا، اور بچوں کو دو، میری جو بچیاں BA کر چکی تھیں ان کو 2 سائیکلیں لے کے دی اور ان کو جمع کروا کے، تو جو فقیر ماں باپ تھے بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے بچے اچھے خاصے یہ پلاسٹک کی چیزیں جو ان کی 10-20 روپے روز لے کر آتے تھے، یہ تم نے کیا شروع کیا، ہم کو نہیں پڑھانا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، بہت انہوں نے سختیاں کی، آ کر بہت ناراض ہوئے، پتھر پھینکے میرے اوپر کہ نہیں تم کو نہیں پڑھانا ہے، مگر میں نے طے کر لیا کچھ بھی ہو جائے مجھے انہیں پڑھانا۔ ایک ہی بچہ اور 2-2 3-3 ٹیچر لے کے میں روز پہنچ جاتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھوکے رہتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینا شروع کی۔ بچے وہ کھانے کے لالچ میں آنے لگے، اور میرے پاس وہاں بورڈ کی کوئی جگہ نہیں، دیوار ہی نہیں تھی کہ جس پہ بورڈ لگاتی، تو میں ان کو زبانی پڑھاتی رہی۔ اس عرصے میں مجھے احساس ہوا 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، تقریباً 30-40 بچے آنے لگے، اور احساس ہوا کہ وہ بچے غیر معمولی ذہین ہیں۔ تو میں وہاں جو میونسپلٹی میں ایجوکیشن آفیسر تھا اس سے ملی، میں نے کہا میں نے ایک ایسا اسکول شروع کیا ہے، سب فقیروں کے بچے ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی، انہوں نے کہا تو بہت اچھا کام کیا، آپ ہمیں بلائیے۔ میں نے بلوایا، اور کچھ اناج جو اپنے کھیتوں کا تھا، آپ کو بتاؤں میں پیشے سے کسان ہوں اور دن رات کھیتوں میں محنت کرتی ہوں۔ جب بھی میرے لاء کالج کو گرانٹ آئی میں نے اس کو واپس کیا، کیونکہ وہ ایک آدیواسی علاقے میں گرانٹ آنا ضروری تھی، مائنورٹی کا اسٹیٹس ہے، اس کو گرانٹ آنا ضروری تھی۔ لڑکیوں کا BA کا BSc اس کا کالج ہے، لاء کا کالج ہے، تو گرانٹ آنا ضروری تھی، ان کو دینا ہی تھا۔ پر میں نے کہا نہیں، جب میں محنت کر سکتی ہوں میں اپنے پیسے سے کروں گی، مجھے سرکار کا پیسہ نہیں چاہیے۔ آج تک میں نے اپنی کسی کالج میں، اللہ کا شکر ہے کہ خوب ڈٹ کے محنت کرتی ہوں میں، اور میں کسی کے پیسے کی داغدار نہیں ہوں۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، 1 منٹ میں کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ ایک بچی کو داخل کرنے کے بعد 5 سال تک اس کی پڑھائی کرنا، کیونکہ میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ کون بچہ ذہین ہے اور غریب ہے، جس کی پڑھائی اب ختم ہو رہی ہے، اور ماں باپ اس کی شادی کر کے اس کو شوہر کے جوتے کھانے، شراب پی کے رات میں پیٹنے کے لیے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کو روانہ کر دے گا۔ ایسی بچیوں کو میں لاتی ہوں اور ان کو تیار کر کے 1 مہینہ اپنے ٹیچر سے CET کا ایگزام دلاتی ہوں دوسرے شہر میں۔ ان کو دوپہر کی کھچڑی اور ٹماٹر کی چٹنی بنا کے دیتی ہوں، تاکہ 2 پیپر کے بیچ میں جو گیپ ہے اس میں وہ کھانا کھا لے۔ وہ دے کر پیپر آتے، اور اللہ کے کرم سے آج تک کوئی بچہ کبھی فیل نہیں ہوا، مگر وہ ہمت نہیں کر پاتے کیونکہ انگلش میڈیم ہے اور لاء بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ ہمارے ہائی اسکولوں میں ایسی پڑھائی نہیں ہوتی کہ بچہ فلوئنٹلی انگریزی بول سکے یا انگریزی میں لکھ پڑھ سکے، اور لاء تو یوں بھی بہت مشکل چیز ہے، اور اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں کہ آپ ادھر ادھر ہل سکیں۔ تو بہت کم بچے میرے پاس آتے ہیں، مگر وہ تمام بہت غریب رہتے ہیں۔ میری نیبو بیچنے والی کی بیٹی آج ایجوکیٹ بن کے پریکٹس کر رہی ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچہ گریجویٹ ہوتا ہے، اس کو پھر میں LLM کرواتی ہوں، پھر اور آگے بڑھاتی ہوں، اور اس کو پھر وہ سرٹیفکیٹ دلواتی ہوں جس میں وہ جا کے کورٹ میں پریکٹس کر سکے، کیونکہ ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں۔ اگر ان سے کہو کہ بھائی تم بس میں جا رہی ہو، 26 میل جانا 26 میل آنا، مجھے بہت ڈیزل لگتا ہے، تم اپنے ابا سے کہو 100 روپئے دے، تو ان کے ابا کہتے ہیں کہ 100 روپئے
کیا غضب کر رہی ہو؟ اتنے میں کیا کرو گی؟ تمہاری کل پرسوں شادی کر دیتے ہیں، تم رہو، بھائیوں کے کپڑے دو، گھر میں جھاڑو دینا ہے، برتن دینا ہے، تمہاری ماں کر رہی ہے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں ان سے پیسے نہیں مانتی، ہر تکلیف اٹھاتی ہوں، مگر ان کو پڑھانا میرا انہیں زندگی کا ایک مقصد بن گیا ہے۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب لڑکی پاس ہوتی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے دال چاول کا انتظام کرتی ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کوئی زندگی ہے۔ اور یہ سب کام میں نے بہت دیر میں بہت بات شروع کیا، کیونکہ میری پڑھائی نہیں ہوئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں میری شادی ہو گئی، میرے بچوں نے پہلے میٹرک کیا، میں نے بعد میں میٹرک کیا۔ جب میں اپنے شوہر سے کہتی تھی مجھے ایگزام دینے مہاراشٹر جانا ہے، کہتی تم چپراسیوں پہ بچیوں کو چھوڑ کے کیسے جا رہی ہو؟ بڑی ہوتی جا رہی ہیں، تمہارا ماں ہونے کے ناطے بچیوں کی پرورش کر کے ان کو تعلیم دینا ضروری ہے، تمہارا تعلیم لینا اب ضروری نہیں، تمہارے دماغ میں اتنی روشن خیالی ہے کہ تم ایک اچھی ماں اچھی بیوی ہو، اتنا کافی ہے۔ تو جب بچیوں کا سب ہو گیا، ایک چیف جسٹس آف انڈیا آپ کے لکھنؤ کے تھے، ان کے بیٹے جو حمید اللہ بیگ کے تھے، ان سے میری بڑی بچی کی شادی ہوئی، اور چھوٹی کی جو ہوئی ہے وہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں، گلبرگہ یا کہیں کہیں کے، اور وہ امریکہ میں سیٹل ہیں۔ وہ بچی شادی ہو کے وہاں چلی گئی۔ دونوں بچیاں جب ویل سیٹل ہو گئیں تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اب زندگی میں کیا رہا؟ بچیاں ہی نہیں رہیں، کتنی خالی زندگی ہو گئی، کتنی روشن زندگی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو سمجھو تو یہ جو غریب بچیاں ہیں یہ بھی تو تمہاری بچیاں ہیں، ان کو اپنی بچیاں سمجھو، ورنہ اپنی بچیاں بھی اپنی نہیں رہتی۔ اس دن سے میں نے سوچا کہ ان بچیوں کو میں پڑھاؤں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا کارواں جو ہے تعلیم کا چل رہا ہے، بہت چھوٹے پیمانے پہ، بہت چھوٹے پیمانے پہ، بہت گمنام زندگی میں گزار رہی ہوں۔ مگر 1996 میں مہاراشٹر سرکار نے مجھے، جو سب میں بڑا لیڈیز آنر رہتا ہے، ساوتری بائی پھولے، وہ اسے نوازا، تو مجھے بہت ہمت آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری خاموش خدمت کو کوئی دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ایوارڈ کی مجھ پہ اتنی بارش ہوئی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، مجھے گنتی یاد نہیں ہے۔ اللہ کی مجھ پہ بے انتہا نوازش ہے، میں اس قابل نہیں ہوں جو اس نے مجھے نوازشیں دی ہیں، جو کرم مجھ پہ کیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، زندگی ایک بہت کٹھن چیز ہے، اور ہم اتنی آسانی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جائے گا، نہیں، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو آپ کو لڑنا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے آپ کو، آپ سوچیے آپ کے مالک نے آپ کو کیوں بھیجے؟ 3 سوال کیجیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھا، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کو قابل بنائیے، اس قابل بنائیے کہ آپ اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں، ایک نیک بیٹی، ایک خدمت گزار بیوی، اور ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کیجیے۔ وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اونچا ہو، آپ مساوات پہ عمل کریں۔ ہمارے جو، آپ کو یقین نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ہندو بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہم دیوالی اسی طرح مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں، وہ عید اسی طرح مناتے ہیں۔ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندوستان کو اس پہ فخر ہے کہ ہم سب مل جل کے الگ الگ ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں، جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ یہ ایک گلدستہ ہے پھولوں کا جو ایک ڈور سے بندھا ہے، محبت کی ڈور، مساوات کی ڈور، اس کو قائم رکھیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ ایک مقصد چنیے، سوچیے آپ کو کیا بننا ہے، اور تگ و دو میں لگ جائیے۔ کوئی چیز آپ کو روکے گی نہیں، کوئی چیز آپ کے معنی نہیں آئے گی۔ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، ابھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، بیکار باتوں میں ضائع مت کیجیے۔ ٹی وی میں چلے گئے، سہیلیوں میں باتیں کر لیں، گھنٹوں موبائل پہ لگے رہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ وقت جو پل گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، ہم دوبارہ، پتہ نہیں، ہندوؤں میں تو خیر جنم ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جنم بھی نہیں ہوتا، تو ایک ایک دم ہمارا قیمتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے نچوڑا ہے، ہر چیز کو نچوڑا ہے میں نے، تگ و دو کرتی رہی ہوں، ہر جگہ بھاگتی رہتی ہوں۔ میں تنہا ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ تنہائی کوئی چیز نہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ میرا ساتھی، میرا دوست، میرا اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ایک عقل دی کہ میں اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکوں۔ میں چاہتی ہوں میری پیاری بچی آپ اسی طرح بنو۔ تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آگے کے یہ سب اسٹیج آپ کی زندگی میں آئیں گے، ہر چیز بہترین کیجیے، بہترین کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم سب کام کر سکتے ہیں اگر ہم میں لگن ہو، محنت کی عادت ہو، محنت کی عادت ڈالیے، کسی کبھی تھکیے مت، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت مت کیجیے۔ آتے رہتے ہیں طوفان، نکل جاتے ہیں، دنیا میں کہاں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، لوگ برداشت کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم تو وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں بھارت کی مٹی میں اللہ نے پیدا کیا،
اور آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ شاہین جیسی جگہ پہ آپ کو آج یہاں تعلیم حاصل کرنے مل رہا ہے. یہ تعلیم کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. میری بچیاں بھوکی رہتی ہیں, میری بچیاں کپڑے نہیں بناتی مگر پڑھتی ہیں, اور ایسے ہی لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں. ایک بہت پیارا خواب لے کر میں جا رہی ہوں. اگلی بار کبھی میں زندگی میں آئی تو مجھے آپ سب اور بڑے بڑے درجوں پہ ملیں, دنیا کو آپ خوبصورت بنائیں, دنیا میں محبت کا پیغام دیں. بس یہی میں چاہتی ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ سب.